میرے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹے دے کر اٹھا لیے، بیٹے دے کر اٹھا لیے، اور میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر پہلے بیٹی ہو اور وہ ناراض نہ ہو تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ماں بیٹی پر چھاؤں کر دیتا ہے اپنے پروں کے ساتھ اور کہتا ہے جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، کوئی جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کی شادی کر دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ اچھا انجینئر ہونا یہ الگ لائن ہے، اچھا ڈاکٹر ہونا، سیاستدان ہونا، اچھا انسان ہونا یہ ایک الگ لائن ہے۔ اچھا مرد، اچھی عورت، یہ علم انسانوں کے پاس نہیں ہے، یہ علم اللہ آسمان سے اپنے نبیوں پر اتارتا ہے، وہ اگر ڈیلیور کرتے ہیں۔ حکمران اچھا کیسے بنے اور ڈاکٹر اچھا کیسے بنے اور انجینئر اچھا کیسے بنے، یہ علم انسانوں کے پاس موجود ہے۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی میں اور آپ ہماری سب سے قیمتی دولت ہو، ایٹم بم نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، معیشت نہیں، کسی قوم کی سب سے قیمتی دولت اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس 60% نوجوان نسل ہے، جو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بہت شور مچایا فیملی پلاننگ والوں نے، کم بچے خوشحال گھرانہ، لیکن صبح دیکھ لیا کرو رکشوں پہ بچے کیسے جا رہے ہوتے، ماشاءاللہ ڈگی میں بھی پھنسے ہوتے ہیں گاڑیوں میں اور لٹکے ہوتے ہیں، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے، معصوم بچے۔ بس پھر وہی جو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، نہ ڈرائیور کی خوبی نہ انجن کا کمال، خدا کے سہارے چلا جا رہا ہے چنگچی، ماؤں کا حوصلہ ہے جو چنگچی پہ بچوں کو بھیجتی ہیں، حیران والی بات۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا خزانہ دیا ہے، نوجوان نسل، بہت بڑا خزانہ۔ میں سیرت سے بول رہا ہوں، آج کی دنیا سے متاثر ہو کے نہیں بول رہا ہوں، میرے نبی نے جو فرمایا اس کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوں۔ جب کسی قوم کی نسل بگڑتی ہے، نوجوان، وہ ملک ڈوب جاتے ہیں، چاہے ٹیکنالوجی ہو اور چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں اور چاہے وہ غیر مسلم ہوں۔ اور جب کسی قوم کی نوجوان نسل آوارہ ہو جاتی ہے اور فحاشی کے راستے پہ چل پڑتی ہے اور نافرمان ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جھوٹ اور دھوکہ اور ظلم جب ان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اور بدکاری، فحاشی، مرد عورت کا غیر اخلاقی تعلق جب قائم ہوتا ہے، تو اس قوم کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، بچوں، بچیوں، یہ کائنات نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، ہم آئے ہیں اور چلے جائیں گے۔ اچھا انسان بننے کی پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، کہ میں اور آپ یہ جانیں کہ اس کائنات کا ایک اللہ رب ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون ہے؟ یہ یوٹی نہیں بتائے گی، وہ تو مشینیں بتائے گی، قرآن کہے گا الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تم سب کا رب اللہ ہے، تمہیں بنانے والا، تمہیں پالنے والا، تمہارا لارڈ۔ رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں ہوتا، رب کا بڑا مطلب ہے حاکم، طاقتور، حکمران، لیکن ایسا حکمران جس میں محبت ہے، جو پالتا ہے۔ ماؤں کو عربی میں ربتن کہتے ہیں، پالنے والی، کہ اس میں محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ حکمران ہے لیکن محبت والا، اللہ طاقتور ہے لیکن محبت والا، اللہ طاقتور ہے لیکن پالنے والا، اللہ طاقتور ہے لیکن کھلانے والا، سلانے والا، دینے والا۔ موت بھی ایک نعمت ہے اگر اللہ راضی ہو چکا ہے تو۔ رب ذوالجلال کی قسم اور رب مصطفیٰ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت نہ کوئی تحفہ ہے، نہ کوئی پیغام ہے، اور نہ کوئی آزادی ہے۔ زندگی ایک قید ہے، اور موت اگر اللہ راضی ہے تو آزادی ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک چیز کوئی نہیں، موت سے خوفناک انجام کوئی نہیں۔
اس کائنات کا ایک اللہ، یہ ایک اچھے انسان ہونے کی پہلی بنیاد۔ کون ہے؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن میں زمین آسمان بنانے والا۔ کون ہے؟ ثم استوى الی العرش، عرش پہ جلوہ فروز ہونے والا، استوا کرنے والا۔ کون ہے؟ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام چلانے والا۔ کون ہے؟ یطلبہ حفیفا، رات کو آگے چلاتا ہے، دن کو پیچھے چلاتا ہے۔ کون ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، کائنات اس کے تابع ہیں، ستارے سیارے اس کے تابع ہیں۔ اور الا لہ الخلق والامر، سن لو سارے بچے بچیاں بڑے چھوٹے مرد عورت کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے اور کسی کے نہیں چلتی۔ قل ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق دیکھو، مغرب دیکھو، شمال دیکھو، جنوب دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، سمندر دیکھو، دریا دیکھو، پہاڑ دیکھو، جنگل دیکھو، صحرا دیکھو، سبز سبزے دیکھو، شہر دیکھو، گاؤں دیکھو، زندہ دیکھو، بے جان دیکھو، سب پر اللہ کی بادشاہی۔ دیکھو میں نے ادھر دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں نے ادھر دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں نے ان بچوں بچیوں کو دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، اور میرا آپ کا اللہ کہتا ہے جب دیکھنے والا ایسا ہو تو اس سے شرمایا نہ جائے تو اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی۔ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تمہارا رب وہ ہے جو رات اندھیری ہو، پہاڑ کالا ہو، 2 اندھیرے، پتھر کالا ہو، 3 اندھیرے، چیونٹی کالی ہو، 4 اندھیرے، اس کی کمزور حقیر ٹانگیں بھی کالی ہوں، 5 اندھیرے اور اوپر کوئی خس و خاشاک بھی پڑا ہو، 6 اندھیرے۔ تو تیرے میرے بچے بچیوں بہنوں بھائیوں، تیرے میرے آپ کے رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، اس کا دعویٰ ہے اس حقیر چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے، رات کے اندھیرے، پہاڑ کے اندھیرے، پتھر کے اندھیرے، چونٹی کے اندھیرے، اس کی ٹانگوں کے اندھیرے، خس و خاشاک کے اندھیروں میں اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ عرشوں سے وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم نے دروازہ بند کر کے سمجھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ارے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، لا کے ساتھ ساری کائنات کو زیر و زبر کر کے ایک اللہ، سب کی نفی۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں لا الہ کی، یہ کاپی ہے، اس کو آپ 0 سے بھرتے جاؤ، 0 0 0 0 0 0، پورے کمپیوٹر کو 0 سے بھر دو، کاپی تو چھوٹی تھی، کچھ بنتا ہے اس سے؟ کچھ بنا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، آج روٹی نہیں کھاتی؟ کچھ بنا؟ نہیں۔ پہلے 0 کے ساتھ 1 لگا دو، اب کیا بنا؟ اب تو بہت کچھ بن گیا۔ جتنے 0 بڑھتے جائیں گے طاقت بڑھتی جائے گی۔ طاقت کون بڑھا رہا ہے؟ 1۔ وہ 1 ہر 0 کی طاقت بڑھا ہے۔ 1 کو یوں نکال دو تو یہ سب دھڑام سے نیچے گرے گا۔ اللہ کی قسم، زمین سے آسمان، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، سونا، ٹیکنالوجی، ایٹم، راکٹ، بم، جہاز، میٹھے کڑوے پانی، انسان، جنات، چوپائے، 2 پائے، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، غرانے والے، چلانے والے، یہ سب 0 ہیں۔ اس کے پیچھے ایک اللہ ہے۔ اللہ ہے تو عقاب کی اڑان ہے، اللہ ہے تو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، اللہ ہے
تو یہ شکلیں ہیں عورتیں مردوں کی، اللہ ہے تو سورج کی چمک ہے، اللہ ہے تو چاند کی چاندنی ہے، اللہ ہے تو تاروں کی جھلملاہٹ ہے، اللہ ہے تو رات کا اندھیرا ہے، اللہ ہے تو دن کا اجالا ہے، اللہ ہے تو دریاؤں کی روانی ہے، اللہ ہے تو آسمان کی بارش ہے، اللہ ہے تو سانپ کے منہ میں زہر ہے، اللہ ہے تو پہاڑوں پہ برف ہے۔ اس کو میں کتنا پھیلاؤں؟ اگر اللہ اپنا امر واپس لے لے سب زیرو ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بچوں، اچھا انسان بننے کی پہلی بات لا الہ الا اللہ، اچھا انسان بننے کی دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ، کہ میں کسی کے تابع ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کے پیچھے ان کا فالوور ہوں، میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ ایک ہستی ہے جس کے پیچھے اندھے ہو کے چلو اور ان کے ہر قدم پہ قدم رکھو، دائیں بائیں نہ ہٹو، کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑا ہے۔ والنجم اذا ہوا۔ سنو، آپ اپنی چیز کی تعریف کرو تو جھوٹی بھی ہو سکتی، اور یہ جو مارکیٹنگ والے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں، جناب ہمارا سودا، یہ سارے جھوٹ کے پیسے لیتے ہیں۔ 100 روپے کے ایک نفع کے بجائے ہزاروں بتاتے ہیں۔ میرے رب سے سچا کوئی ہے؟ سنو اپنے نبی کی تعریف اپنے رب کی زبانی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى اوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی، میرے محبوب کی تعریف میرے رب کے قرآن سے، میرے رب کی زبان سے۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ میرے رب کی تعریف میرے اپنے حبیب کے لیے، میرے محبوب کی تعریف میرے رب کے قرآن سے۔ تبارک الذی نزل علیک الفرقان لیکون للعالمین نذیرا۔ میرے رب تعریف فرما رہے ہیں اپنے حبیب کی۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے رب کی تعریف میرے حبیب کے لیے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے رب کی تعریف اپنے حبیب کے لیے۔ اور ایک کا ترجمہ کروں گا جو ابھی پڑھوں گا، ورنہ تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ میرے محبوب، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ پہلی قسم ہے، اور ان والعصر یہ آخری قسم ہے۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا پیار ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ میں لہجے کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جو مٹھاس اللہ نے یہاں بھری ہے، سارا سمندر شہد بن جائے اور ساری دنیا کے چشمے دریا شہد بن جائیں تو بھی اس مٹھاس کا ایک ذرہ نہیں بن رہے، جو صرف اس ایک جملے میں ہے، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ان یونٹی والوں کو بتا دو، پوری کائنات کو بتا دو، جو آپ کا غلام نہیں بنے گا مردود ہے،
چاہے سید ہو، قریشی ہو، پٹھان ہو، شاہ ہو، گدا ہو، عرب ہو، عجم ہو، ابو لہب چاچا، اور میرا رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تم انجینئر چھوٹے بنو یا بڑے بنو، اس پہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے، تم پاس ہو یا فیل ہو، اس پہ تمہاری عزت کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے، کامیابی اندر ہے، ناکامی اندر ہے، اچھے انسان ہو تو کامیاب ہو، چاہے ریڑھی پہ بیٹھو اور چاہے مرسڈیز پہ بیٹھو، اور اگر برے انسان ہو تو میرے رب کی عزت کی قسم اللہ کی نظر میں وہ گندگی کے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا ہے جو اپنی صفات میں بڑا ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ میرے محبوب آپ UAT والوں کو بتا دیں، میں بتا رہا ہوں ان کی طرف سے کہ اس وقت تک کوئی مرد عورت کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک غلام مصطفیٰ بن کے نہ دکھائے، جب تک اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، طریقوں کو اور آپ کے اخلاق کو، کردار کو جب تک وہ اپنائے گا نہیں، اللہ کی نظروں کو نہیں بھائے گا۔ لوگوں نے تو فرعون کو خدا بنایا، لوگوں نے تو شداد کو سجدے کیے، لوگوں نے کیسر اور کسرا کو سجدے کیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان ہی نہیں تھے۔ اگر میں اور آپ اس حال میں مرنا چاہتے ہیں کہ دنیا پرسکون گزرے، عزت عافیت سے گزرے اور اللہ بھی راضی ہو جائے، تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری بچیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہ ساری محنت اندر ہے۔ اچھے انسان کا معیار کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ، غلام محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کا طریقہ، آپ کی اطاعت، آپ کی سیرت میں ڈھلنا، یہ کامیابی ہے۔ پڑھائی تو موت تک ہے، آگے کیا کرو؟ سارے انجینئر ہیں جو باہر پھر رہے ہیں۔ مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، نیک اچھا انسان بننا بڑائی ہے۔ اور میرے دیش میں تمہیں قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، میرے دیش کا زوال نہ نون لیگ کی وجہ سے ہے، نہ قاف لیگ کی وجہ سے ہے، نہ پیپل پارٹی کی وجہ سے ہے، نہ PTI کی وجہ سے ہے۔ میرے دیش کا زوال بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے کہ آج بازاروں میں جاؤ، شہروں میں جاؤ، دیہاتوں میں جاؤ، انسان نہیں ملتے، مرد عورت ملتے ہیں، انسان نہیں ملتے، اور انسانوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے رب کا ایک قانون ہے، جس قوم میں انصاف ہوگا، سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی، وہ اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہوں گے تو اللہ ان کو عزت دے گا دنیا میں۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی اور عدل ہوگا، اس قوم کو اللہ اونچا کرے گا، چاہے مسلمان ہیں اور چاہے کافر ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، اس قوم کو اللہ ذلیل کرے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں۔ 56 ملک ہیں اسلامی، ذلت کی پستیوں میں ہیں، گندگی کے کیڑے کی طرح گندگی میں پھر رہے ہیں 56 ملکوں کے ساتھ، اور ایک ملک اس میں ایٹمی طاقت ہے، عزت کہاں گئی؟ ٹیکنالوجی ہے، عزت کہاں گئی؟ اخلاق بگڑ گئے، جھوٹ پھیل گیا، ماں باپ کی نافرمانی۔ تو محمدی ہونے کا ایک حصہ عبادت ہے۔ اب سب سے کہتا ہوں نماز نہ چھوڑنا، اور اب رمضان آ رہا ہے، روزے نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، لیکن اس کے بعد میرے نبی کے اخلاق کہ میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میرا بول چال ڈھال رفتار گفتار وہ محمدی نظر آئے، سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کے ساتھ عزت ملتی ہے، دیانتداری کے ساتھ عزت ملتی ہے، انصاف کے ساتھ عزت ملتی ہے۔ جس دیش کا وکیل بے گناہ کو 302 میں پھانسی پہ چڑھوا دے، اور جس دیش کا جج پیسے لے کر بے گناہ کو پھانسی کی سزا دے دے،
اور جس دیش کا مدعی جان بوجھ کے بے گناہ کی FIR میں نام دے کر اسے میں جیلوں میں جاتا ہوں، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے. جس نے FIR کٹوائی وہ پکڑا گیا، جس وکیل نے وکالت کی برباد ہو گیا، جس جج نے پیسے لے کے فیصلہ دیا برباد ہو گیا. میرے دیس میں تو انصاف بھی بک جاتا ہے، تو میں سیاستدانوں کو کیا رہوں. میرے دیس کا ڈاکٹر نہیں ہے، تاجر ہے. وہ گاہک وہ مریض کو دیکھ کے ایز اے گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا. ڈاکٹر ختم ہو گئے. جب میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے 60s میں، تو ڈاکٹر کا ایک امیج تھا اس سے بھی بلند کہ وہ مسیحا ہوتا تھا. لالچ یہ نہیں کہ ان میں وہ کمائی نہیں کرتے تھے، فیس نہیں لیتے تھے. ارے وہ وحشی نہیں تھے، وہ جانور نہیں تھے، انسان تھے. آج سفید کوٹ میں کالے دل والا پھر رہا ہے، جس نے مریض کو لوٹنا ہے، مر جائے اس کی بلا سے، مریض کو لوٹنا ہے. چلو ڈاکٹر ناراض ہو جائیں گے، وکیل ناراض ہو جائیں گے، میرے دیس کا مسجد کا ممبر بھی برباد ہے. ایسے خطیب بیٹھے ہیں جو امت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں امت پنے سے نکال کر انہیں فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، ان میں نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے دست و گریباں کر رہے ہیں، ان کو مرنے تک پہنچا رہے ہیں. دین پیش کرنے کی بجائے آگ، ان کے منہ سے دین نہیں نکلتا، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے. چلو میں اپنی برائی کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائیں، وکیل ناراض نہ ہو جائیں. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ دنیا کا سب سے بڑا زوال ہے، یہ بچے نوجوان بچیاں سن لو میری بات، دنیا کا سب سے بڑا زوال قیامت ہے کہ ہر شے اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. میرے رب کی قسم قرآن ہلا کے رکھ دیتا ہے اگر اس کے ترجمے کا پتہ ہو. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. قیامت اس کائنات کا سب سے بڑا زوال ہے کہ اللہ زیر و زبر کر دے گا پوری کائنات. کیسے آئے گی؟ سنو اپنے نبی کی زبانی. یا رسول اللہ متی تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کو پتہ ہے. پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ بیٹیاں سن لیں غور سے، بیٹے بھی. یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو میرے نبی نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا. بہت سی ماؤں کا دل دکھے گا. میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. بیٹے نہیں کہا کہ بیٹے تو کرتے ہی رہتے، لیکن جب بیٹیاں بھی بدتمیز ہو جائیں گی اور ماؤں کے سینے میں تیر ماریں گی تانے کے طنز کے. میرے رب کہتے جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا اور قیامت آئے گی، اور جب زنا شراب پھیل جائے گا قیامت آئے گی. یا رسول اللہ کروڑوں درود و سلام آپ پر. آپ کہہ رہے ہیں سن رہی ہو بچی ساری، تمہاری مائیں بھی بیٹھی نظر آ رہی. جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. کہ جب بد اخلاقی آئے گی تو قیامت آئے گی، جب بد اخلاقی آئے گی تو بگاڑ آئے گا. ریڑھی والا جو گندے سے بیچ رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں صرف اپنے پیسے بنا رہا ہوں. ارے پورے ملک کو آگ لگے، آپ صرف سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ارے میرے بھائیو، میں ایک دفعہ صبح نماز کے بعد واک کے لیے نکلا، واپس آ رہا تھا، مجھے ایک بڑے میاں نظر آئے ریڑھی پر کھڑے ہوئے، سفید داڑھی سفید پگڑی. ریڑھی والے عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے ہیں نا، تو میرے دور سے وہ نظروں میں جچ گئے. جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو یوں دیکھا، ویسے بھی مجھے اچھے لگ رہے تھے، سفید لمبی داڑھی سفید پگڑی. تو میں نے دیکھا وہ یوں کھڑے تھے ایسے،
یہاں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ انہوں نے وہ پیٹی پہ رکھا تھا ایسے، اور روئے جا رہے، ایسے آنسو گر رہے تھے جیسے برسات کی برکھا ہوتی ہے ایسے۔ میں ذرا پریشان ہو گیا کہ یہ بابا جی سفید نورانی کیوں رو رہے ہیں؟ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے میرے سامنے سیبوں کی ریڑھی ایسے پلٹ دی، سارے سیب ریڑھی پر بکھر گئے، اوپر کی لیئر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے ادھ گلے تھے۔ کوئٹہ سے سیب آیا، یہ پیٹی لگانے والا ایک ادنا مزدور اور اس باغ کا خریدنے والا ایک میڈیوکر اور اس کا بیچنے والا بھی ایک متوسط، کوئی وزیر اعظم نہیں یہ کر رہا، وزیر اعلیٰ نہیں کر رہا، کوئی 22 گریڈ کا سیکٹری نہیں کر رہا ہے، لیکن اس نے کس کو جا کے ہٹ کیا کہ ایک نیک شریف غریب آدمی کا سینہ چیر لیا اور اس کے آنسو یوں کر کے کہنے۔ میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا ہے اور ہر دفعہ میرے سامنے اس کا چہرہ آتا ہے، میرے آنسو آ جاتے۔ وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی، اس کی بہت نے ایسے مجھے چیر دیا، بیٹا میں بہت غریب آدمی، میں ایک پیٹی سیب لاتا، وہ عصر تک بک جاتے ہیں، شام کو میں تازہ آٹا لے کر اپنے بچوں کے لیے گھر جاتا۔ آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، جس قوم کی پستی یہاں تک پہنچی ہو، میں کس کس شعبے کا گلہ کروں؟ میری تو مسجد کا سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی برا نماز، پانچوں انگلیاں برابر ہیں، بڑے اعلیٰ وکیل بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ جج بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ علماء بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ مزدور بیٹھے ہیں، لیکن اندھیری رات ٹمٹماتے چراغ اندھیروں کو دور نہیں کر سکتے۔ چراغ کی لو سے کمرے کا اندھیرا دور نہیں ہوتا ہے۔ مائیں سینہ کلیجے جلوا کے بیٹھی ہیں، باپ اپنی اولاد سے عزتیں گنوا کے بیٹھے ہیں، بازار کے تاجر جھوٹ کو تجارت بنا کے بیٹھے، دھوکے کو، فراڈ کو ملا۔ جو سارے پاکستان کی سڑکیں کس نے برباد کی؟ انجینئروں نے برباد کی، چند ٹکوں پہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی موت کے ذمہ دار بن گئے۔ یہ کیسے اللہ کو منہ دکھائیں؟ کس طرح قبر میں جائیں گے؟ ان کا ضمیر انہیں سونے نہیں دیتا۔ حلال کا کھانے والا بھوکا بھی سوئے تو نیند آتی ہے، اور حرام کا کھانے والا گولیاں نہ کھائے تو سو نہیں سکتا ہے۔ تم میری اولاد بیٹھے ہو، میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ مجھے دکھ ہے کہ میرے دین کا ممبر بھی دین نہیں پیش کر، بہت کم، آگ 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 آگ۔ تو ہمارے زوال کی وجہ سمجھو بچوں، ہمارے زوال کی وجہ یہی نہیں ہے کہ دریائے راوی خشک ہو گیا، دریائے ستلج چناب خشک ہو گیا۔ ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہو گئے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ حکمرانوں کی وجہ سے سب کو تباہ کر دے۔ ہماری پوری نسل کی اکثریت اخلاقی پستی میں جا گری ہے۔ اپنے نبی والے اخلاق اپناؤ، سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا، پھر دیکھنا اللہ آپ کو۔ اگر میری قوم کا 33 نمبر ہوتا ہے نا، پاس نمبر 33 نمبر، 33% طبقہ بھی یہاں اس پہ آ جائے تو اللہ میرے ملک کی تقدیر بدل دے گا۔ اپنی ماں کی ٹھنڈک بنو، ماں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ اپنا حق ایک آیت میں بتاتا ہے، ایک جملے میں
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی بندگی کر، اور اس کے بعد 10 جملے ماں باپ کے بتاتا ہے، 10 جملے میرے نبی کا۔ میں تو ایک ہی بیان کر رہا ہوں ساری دنیا میں، میرے نبی کا فرمان ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی قدر جانوں کہ جس نبی کو اللہ اپنا دیدار کرا چکا ہو، جنت دکھا چکا ہو۔ میرا نبی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چل کے دیوار کے پاس پہنچ گئے، پھر تھوڑے دیر بعد پیچھے آ گئے مسجد کی چھت، اور اس کے اندر نماز، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ جس کی نظر 7 آسمان چیر جائے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں اس کو دیکھ کے آگے بڑھ گیا۔ اتنی بڑی ہستی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا اب نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر، یا مجھ سے کتابی حساب کے ساتھ جواب لے لو، 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا۔ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، نبی بھی، جب تک میرے نبی کا قدم نہ پڑے۔ کسی کا حساب ہو نہیں سکتا جب تک میرے نبی کی سفارش نہ ہو۔ کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک میرے نبی کی سفارش نہ ہو۔ جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک میرا نبی فیتا نہ کاٹے۔ وہ کہتا ہے کبھی میری ماں ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور ادھر کمرے سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی میں حاضر۔ اخلاق بتا رہا ہوں جس سے ہم خالی ہو چکے ہیں، فقیر ہو چکے ہیں، گھر برباد ہو گئے، دیہات شہر رشتوں میں آگ لگ گئی، پیچھے ایک بد اخلاق اور کوئی بڑا سبب نہیں۔ زبان کا بول میٹھا کرو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، بہن بھائیوں سے محبت کرو۔ بھائی بھائی کے مقدمے چل رہے ہیں سارے پاکستان میں، بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں، صرف تجھے جہیز دے دیا بس یہی تیرا حصہ ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹے دے کر اٹھا لیے، اور میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر پہلے بیٹی ہو اور وہ ناراض نہ ہو تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ماں بیٹے پر چھاؤں کر دیتا ہے اپنے پروں کے ساتھ اور کہتا ہے جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کی شادی کر دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اخلاق بناؤ بچوں، اخلاق بناؤ، اپنے باپ کو عزت دو، ماں کو عزت دو، استاد کو عزت دو، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، آنکھوں کا پردہ جھکانا سیکھو۔ ایک ہے کسی لڑکی کو نہیں دیکھنا یا لڑکی کسی لڑکے کو نہ دیکھے، یہ خرابی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کسی کے عیب دیکھنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں پکڑنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں دیکھ کر اس کو اچھالنا خرابی ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں ڈھانپنا ہے۔ چور کا ہاتھ کٹا، میرے نبی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹا، میں رو نہیں۔ کہا تو آپ نہ کاٹتے؟ فرمایا کیسے نہ کاٹتا، میرے اللہ کی شریعت ہے، تم میرے پاس کیوں لائے تھے؟ وہیں سمجھا بجھا کے توبہ کروا دیتے۔ جس صحابی کو سنگسار کیا گیا تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا کیوں بھیجا تھا میرے پاس؟ کاش اسے تم اپنی چادر میں چھپا لیتے۔ ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، غلط تعلق عورت کے ساتھ، آپ مجھے سنگسار کریں۔ آپ نے منہ یوں پھیر لیا کہ بیٹا اٹھ جا، تو نے نہیں کیا۔ اتنا اپنے آپ، اس نے 4 دفعہ کہا میں نے کیا ہے تو پھر آپ نے حد لگائی۔ لیکن یہ مزاج نبوت ہے، آپ کل کو آپ گھر والے بننے والے ہو، کچھ بن چکے ہیں، یہ کچھ شادی شدہ ہیں، کوئی بچیوں کی شادی ہونے والی ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، روزانہ نوحے بھی سنتا ہوں اور فریادیں بھی سنتا ہوں۔
اور اس کے پیچھے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، صرف بد زبانی ہوتی ہے۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے زبان کی شدت سے۔ ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول پورے گھر کو آباد کر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں، یہ تو میں نے پہلے والدین کا حق بتایا، بچوں سے کہا کہ ان کے پاؤں دھو کر۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے فالوور ہیں دنیا میں اور کسی کے نہیں ہیں، اور کسی کے نہیں ہیں۔ ان کی ایک عالم تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان کے ساتھ بہت مخالفت تھی مسائل میں۔ ابو حنیفہ کی والدہ کہتی بیٹا نعمان جا اور عبد الرحمن سے یہ مسئلہ پوچھ کے آ۔ وہ کہتے ماں جی میں اس سے بڑا عالم ہوں، میری اس سے بنتی نہیں ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ لو۔ نہیں، چادر اٹھاتے یا دروازے پہ دستک دیتے، وہ باہر نکل کے حیران ہو جاتے، ابو حنیفہ تو کہ مجھے میری ماں نے بھیجا ہے کہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھ کے ہوں۔ وہ آگے کہتے تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہ میری ماں کا حکم ہے، میری ماں کا حکم۔ امام زین العابدین والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ امام زین، عرب میں رواج تھا ماں باپ بچے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے، اب تو یہ بوفے اپنی پلیٹ تھے اپنا ڈونگا، تو وہ اکٹھے کھاتے تھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام وہ الگ کھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی اماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی بوٹی اٹھا لوں جو میری ماں کی نظر میں ہو اور میرا ہاتھ پہلے چلا جائے اور وہ میں کھا لوں اور میں اللہ کا مجرم بن جاؤں، میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حسن کیسا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن جب میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے، میرے آگے نہیں چلتا۔ جب میں بیٹھتا ہوں تو پہلے میں بیٹھتا ہوں پھر وہ بیٹھتا ہے۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو جب میں روٹی توڑتا ہوں تو ہاتھ ہٹا لیتا ہے، جب میں پلیٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، میرے لقمہ توڑنے کے بعد لقمہ لیتا ہے، میرے سالن میں لقمہ ڈبونے کے بعد وہ لقمہ لیتا ہے۔ جب میں کمرے میں بیٹھا ہوں تو چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو میرے اللہ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار۔ والدین سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، سختی سے بچو، محبت دو۔ یہ موبائل دے مجھے، یہ جو بلا ہے نا اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی۔ میاں بیوی کا تعلق کمزور، بہن بہنوں کا تعلق کمزور، اولاد ماں باپ کا تعلق کمزور، چھوٹے چھوٹے بچے ٹیب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اپنے ڈرامہ دیکھ رہی، بچہ اپنا دیکھ رہا ہے، بچے اپنی دیکھ رہے، ابا آپ دیکھ رہا ہے، ایک چھت کے نیچے گم، 6 بر اعظم 6 انچ کی سکرین میں، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو کے۔ ٹیکنالوجی نے دنیا کو یوں کر دیا اور رشتوں کو یوں کر دیا۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک اسکول ٹیچر تھیں، وہ پرچہ چیک کر رہی تھیں تو رونے لگی۔ تو ان کے میاں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے پرچہ آگے کر دیا، تو اس میں ایک کوشچن تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے لکھا I want to be a smartphone, I want to be a smartphone، اور آگے لکھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ماں مجھے اہمیت نہیں دیتی جتنی فون کو اہمیت دیتی، جب میں بات کرتا ہوں تو وہ فون دیکھتی رہتی ہیں، میری سنتی نہیں ہے، مجھے ڈانٹ دیتی ہیں، تو کاش میں فون ہی ہوتا کم از کم ماں کی توجہ تو لیتا۔ تو ان کے میاں نے پوچھا تو تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے۔ اپنی اولاد کو عزت دو، عزت دو۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی تھی
وہ دروازہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے اور کھڑے نہیں رہتے تھے، دوڑ کے آگے جاتے تھے اور ایسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے اور پکڑے پکڑے لا کر کرسی پہ یا چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ عزت آپ نے اپنی اولاد کو دی تو وہ عزت واپس آئی۔ ماں، یہ مائیں بیٹھی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ۔ اس نے ابھی میں ایک دوست کے گھر گیا تو اس کے بچے کو میں ایسے نا مل کے بوسہ دے کے نکلا، تو اس نے اپنی ماں کو فون کیا، میرے باپ نے تو مجھے کبھی پیار نہیں کیا، آج مولانا نے مجھے بوسہ دیا۔ تو میرے نبی کا ایک خوبصورت پیٹرن آف لائف ہے، وہ اخلاق سیکھو بچوں، وہ اخلاق سیکھو، محبت، الفت، درگزر، معاف کرنا، گالی سے بچنا، نفرت سے بچنا۔ نیت کرتے ہو؟ اور جو آپ کی تعلیم ہے اس کی بھی بات کروں گا کہ ایسے پڑھنے والے بنو کہ تمہیں امریکہ نہ جانا پڑے، انگلینڈ نہ جانا پڑے، وہ یہاں آ کے تم سے پڑھیں۔ آخر کبھی بغداد اور قرطبہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں تھیں، اور وہاں لوگ پڑھنے آتے تھے، ساری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ آج جو امریکہ سے پڑھ کے آئے وہ بڑا بن جاتا ہے، جو یہاں کا پڑھا چاہے قابل بھی ہو تو وہ نکما ہو جاتا ہے۔ اور وہ قوم بڑی فقیر ہے جو علم میں فقیر ہو اور اخلاق میں فقیر ہو، اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں میں فقیر ہیں، اخلاق کے بھی فقیر ہیں اور علم کے بھی فقیر ہیں۔ پہلی وحی اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو، ہمارا پہلا حکم تھا پڑھو، علم حاصل کرو۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمارے تعلیمی ادارے رٹا رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے، عقل نہیں بڑھ رہی، عقل نہیں بڑھ رہی، سمجھ نہیں بڑھ رہی۔ اے لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، او لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، فرسٹ مہینے کے بعد ٹھیک ہے۔ علم آیا کہ نہیں آیا؟ ڈگری لب جاوے، پھر نوکری لب جاوے، پھر بیوی لب جاوے، بہت ساڑا کام بن گیا۔ علم کو یہاں تک پہنچاؤ کہ لوگ آپ سے پوچھنے آئیں، لوگ آپ کے پاس پڑھنے آئیں۔ یہ آئے گا استاد کے ادب سے۔ اور میں کوریا والوں نے کوئی انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، چائنا والوں نے انگریزی سیکھی، رشیا والوں نے انگریزی سیکھی۔ چھوٹے چھوٹے ملک ملے گی خدمت سے، خدمت کرو، دعا نکلے گی ایسی کہ عرش تک چلی جائے گی۔ یہ جو ہمارے لیے دعا کرو، یہ میرے لیے خصوصی دعا کرو، ہاتھ اٹھا دیں، خصوصی دعا کریں۔ ارے بھائی پیٹ میں درد ہے تمہارے، دعا کروں میں؟ نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، پہلے ایک واقعہ، ہمارا ایک مراسی تھا تو وہ نشے میں پڑا تھا، تو اس کی رضائی گر گئی سردی میں، اس کی آنکھ کھلی سردی کی وجہ سے، تو رضائی غائب۔ تو وہ باہر گیا، کمرے میں ڈھونڈنے کے بعد باہر کے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا او غلام مان، اسے کہا کیے؟ او میری رضائی چور لے گئے تو حال حال پا، سمجھو، شور مچا۔ وہ کہنے لگا رضائی تیری گئی تھی، شور میں پاما، کہ جب میں شور پایا تھا میرا سر خراب ہو جیسے۔ تو اب میرے پیٹ میں درد ہو، میں اپنی بیوی سے کہوں تو شور مچا، یہ ہو سکتا ہے؟ وی سی صاحب کے پیٹ میں درد ہو، یہ بیگم سے کہیں شور مچا، ہو سکتا ہے؟ جس کے پیٹ میں درد ہے ہائے ہائے وہی کرے گا۔ خصوصی دعا بچے بچیوں بہنوں کو ہوتی ہے جو آدمی تڑپ کے کرتا ہے۔ پٹھانوں میں رواج ہے زبر دعا کوا دعا کوا دعا کوا، چاہے تیری گردن پہ انگوٹھا نہ رکھنا پڑے، دعا کوا دعا کوا۔ وہ بیچارہ کمبخت کیا دعا کرائے گا جس پر خان پستول لے کے کھڑا ہو، دعا کوا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی نہیں چاہیے، عربی بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں، اس کے لیے تڑپ ہے۔ تڑپ دکھا دو اپنے اللہ کو، تو میرے رب کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ سے علم بھی مانگو،
اپنی لائن کی ترقی بھی مانگو، دیانتداری بھی مانگو، سچائی بھی۔ میرا دیس غریب اور فقیر ہو گیا ہے، لاکھوں کٹھے کروں تو ہزاروں نمازی ملیں گے، لاکھوں کٹھے کروں ایک سچا نہیں ملتا، لاکھوں اولادیں کٹھے کروں ایک ماں باپ کی ٹھنڈک نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ملتا ہے جس کے لیے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ تو اس کو پروفیشنل ٹھیک ہے کرو، لیکن علم کے ساتھ کہ اللہ مجھے علم عطا فرما، ایسا کہ باہر کی دنیا ہمارے پاس ہے۔ اور ہمارا جو طرز تعلیم ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں جاذبیت نہیں ہے، تو وہ اس میں دل نہیں لگتا ہے۔ علم بطور علم لیا جائے تو ایسے بھاگتا آدمی اس کے پیچھے۔ میں نے بھی اسکول کالج کا دور، میں جب کالج پڑھتا تھا تو میں یہاں آیا تھا، آپ کو پہلے بتایا تھا 69 to 71 میں ایک دفعہ یہاں آیا تھا، شاید کوئی ہمارے دوست یہاں داخل ہو گئے تھے۔ میں تو پڑھنے کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی پاس ہونے کا بھی شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ہمارے باپ کو زمینیں دی، نام ہی پڑھیا تھا کیے، یہ تکبر تھا۔ بچوں علم ذوق سے آتا ہے، علم محنت سے آتا ہے۔ تو میرے دین صرف یہ نہیں کہتا کہ مصلی پہ بیٹھ جا، میرا دین کہتا ہے دنیا میں بھی ٹاپ کر، دین میں بھی ٹاپ کر۔ دنیا کو بھی ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ،